آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان ہمارا ہے جی ٹھوکنا، اور میں پورے کا پورا ٹھوک کے بیٹھا ہوں تمہارے دشمنوں کو، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اور میرے ساتھ ٹھوکنے والے کھڑے ہو جاؤ، مل کے رب کی مخلوق کو جو ٹھوک رہے ہیں ان کو پورے کا پورا ٹھوک دیں، جیسے میں ٹھوک کے بیٹھا ہوں سب کو، سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں یا وہ اللہ کی نعمتوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، آؤ ان کو پورا ٹھوکیں، ان کو بھی پتہ چلے۔ خیر، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اصلی پی کے ہوں، 40 سال ہو گئے مجھے دھکے کھاتے ہوئے، اور میں اصلی پی کے اپنا نام رکھا ہے، وہ فلم ہے، وہ نقلی پی کے تھا، میں اصلی پی کے ہوں۔ سب کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے، مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس زبان مجھے تھوڑی سی آتی ہے، اس میں جو ہے نا کچھ باتیں بتاتا ہوں آپ کو سمجھانے کی۔ میں کاروبار کرتا تھا، کاروبار تو میں نے چھوڑ دیا کچھ عرصے کے لیے، وائف بیمار تھی، پھر وہ اور وجہ اور بھی بنی، پھر میں چھوڑ دیا۔ خیر، تو پھر میں نے وہ پیسے بھی میرے پاس ختم ہو گئے، تھوڑے سے پیسے تھے، پھر میں نے دکان کھولی، جو ہے نا کیا اس نا پرچون کی چھوٹی سی دکان بھی کھولی، اور جو ہے نا کیا اس نا وہ جو ہے نا کیا اس نا درزی کی مشین بھی رکھ دی میں نے، دکان کھولی۔ میرے ساتھ دکاندار ہے تھوڑا سا نزدیک، تو وہ میں جو ہے نا کیا سنا 22 روپے کا انڈا اس کو ملتا، 23 روپے کا، وہ 30 روپے کا انڈا بیچ رہا تھا۔ تو سودے باقی سارے بھی ویسے وہ مہنگا اسی طرح۔ اب جو ہے نا کیا سنا میں نے جو دکان کھولی وہ مجھے تو 25 روپے کا انڈا لے آیا، موٹا اس سے بڑا۔ تو میں نے ابھی سامان لایا تو میں نے جو انڈے لے کے جا رہے مجھ سے پوچھا جو ہے نا کیا ہے نا وہ انڈے آپ نا انڈا کتنے کا ہے؟ میں نے بولا ابھی 25 کا لیا، 25 کا دے دوں گا، یہ بہت طاقتور ہے، کھاؤ عیش کرو، تو یہ بڑی پروٹین ہے۔ اس نے کہا یہ میں 30 روپے کا لے کے آ رہا ہوں، یہ اس انڈے سے چھوٹا ہے۔ میں نے بولا ہاں، اور تو وہ تو پہلے میں مارکیٹ میں دیکھ کے آیا تھا جو وہ انڈا 22 روپے کا 23 روپے کا تھا۔ میری تو بڑی طبیعت خراب ہو گئی کہ بھئی ہم لوگ بھی اس سے پہلے لیتے تھے، کیونکہ جو ہے نا کیا ہے سنا تو یہ ہے نا تو مہنگے، میں تو نہیں پوچھتا تھا، میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ خیر جی میں دکان کھولی، جو پھر جی میں نے انڈا تو ویسے ہی میں نے 25 روپے کا بیچنا تھا، میں نے 25 روپے کا لیا اور 25 روپے کا بیچنا شروع کر دیا۔ اب میں نے پورے کا پورا دکاندار کو ٹھوک دیا ہے۔ دکاندار تمہارا دشمن تھا، تمہارے دشمن کو میں نے پورے کا پورا ٹھوک دیا ہے، اور جو بھی سودا بیچ رہا ہوں وہ بھی اسی طرح تقریباً۔ اب آپ کو تھوڑا سا پتہ چل گیا ہے ٹھوکنا، میں نے پورا ٹھوک کے بیٹھا ہوں۔ میں کن کو ٹھوک کے بیٹھا ہوں؟ آپ لوگوں کے دشمنوں کو۔ تو میری زبان تھوڑا سا تھوڑی ہے، میں اپنی زبان میں ہی سمجھاؤں گا، اب آپ نے سمجھنا ہے، اور ان سب ٹھوکنے والوں کو چھوڑ دو، سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں، جو ہے نا کیا سنا، اور میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میری ویسے ہی عادت ہے، میں درزی کا کام کرتا تھا، وہ سیکھا، پھر درزی کا کام شروع کیا، کاریگری شروع کی، تو ایک دکان پہ میں نے شروع کیا، کام شروع کیا، سیکھ گیا، تو وہ مجھے جو نا کیا ہے نا جو کام دیتا میں کر دیتا۔ اب وہ مجھے کہتا تھا گوگا شیر، جامبا کاریگر۔ اب وہ جی جو ہے نا کیا ہے نا گوگا شیر مشہور ہے، وہ میں ادھر واسطی میں اپنی بیادری میں جب آؤں تو وہ مجھے کہتے تھے گاگو، اب گوگے کو بنا دیا گاگو۔ اب میں کہتا تھا یار یہ اصل میں نا مجھے جانتے نہیں ہے، استاد میرے نے وہ ماسٹر نے تو میرا نا گوگا رکھا ہے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں اصل میں۔ خیر میں کراچی چلا گیا، صدر میں چلا گیا، ناصر کلونی میں نے کام شروع کیا، تو وہ جب میں گیا پہنچا، ایک بندہ مجھے یہاں سے لے گیا، تو وہاں ایک جو نا کاریگر تھا، وہ جھامبا کاریگر تھا، تو میں ادھر گیا تو میرے تو کپڑے سادے تھے، سادے ٹھیک تھے کپڑے، اس نے میرا آ گیا، چلو بھی دیاتی آ گیا، چلو بھی کوئی بات نہیں بھائی،
اس کو سکھائیں گے، کاریگر بنائیں گے، یہ چلو کچھ نہ کچھ کرے گا کام۔ تو میں گیا، پھر وہ 1-2 دن ہوئے، اس کے بعد کام شروع کیا۔ میں نے جو کام شروع کیا 3-4 مہینے وہ جو جھاما کاریگر تھا نا، مجھے نہیں پتا، وہ میرے سامنے جب میں او بھائی ادھر آ بھائی، تو بڑا ہے نا کیا ایسا نا، میں کہتا جو میرے جیسا کو کاریگر لے کے آؤ، تمہارے پاس ہماری دکانوں میں بڑے نخرے کرتا تھا، آ جا ادھر آ جا۔ وہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ یہ سب کا باپ ہے بھائی، یہ باتیں کسی سے نہیں کرتا۔ وہ بڑا جو ہے نا کیا سر، مجھے بڑے خوشی، میرے واہ بھی واہ، تو بڑی جنگ لگ گئی ہے مزیدار۔ خیر وہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، کام تو اس کے ساتھ بہت عرصہ کیا، تو ایک دن بیٹھا تھا، میں روٹی کھا رہا تھا، وہ جو ہے نا کیا سنا، وہ ماسٹر بھی روٹی کھا رہے تھے، کٹھے ہم مل کے کھا رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا یار تم ہمارے پاس بہت پیسے کماتا ہے، تو میری دکان پہ اتنے کما سکتا ہے اور کسی دکان پہ نہیں کماتا۔ میں نے بولا ہیں؟ میں نے بولا ماسٹر جمعرات کو حساب کر دینا، میں نے تمہارے پاس کام نہیں کرنا۔ وہ اس نے جمعرات آگے اس نے حساب کیا، میں نے بولا میرا پورا حساب کر دو، میں نے آپ کے پاس کام ہی نہیں کرنا۔ وہ کہتا کیوں؟ میں نے بولا تیرے کو میں نہیں کہا تھا، جو تو نے مجھے کہا جو تم میری دکان پہ اتنے پیسے کما سکتا ہے اور کہیں نہیں کما سکتا، تو میں نے تیرے کو کیا کہا تھا، جو میں نے تیری دکان پہ جمعرات کے بعد کام ہی نہیں کرنا، میرا پورا حساب کر دینا، تو میرا کرو پورا حساب، میں نے تیرے پاس کام ہی نہیں کرنا۔ اس نے بولا یار یہ کیا بات؟ میں نے بولا آپ نے غلط کہا ہے اور غلط ہی کہا ہے آپ نے۔ بھیا میں محنت کرتا ہوں، میں محنت کا پیسہ دے رہا ہے، میں محنت جدھر بھی کر لوں گا مجھے وہ پیسے دے دیں گے، تیری میری کا کیا چکر ہو گیا؟ یہ تم نے کیوں جو نا بہت غلط الفاظ بول دیے۔ میں آج تک بیٹھا ہوں کسی کو غلط الفاظ بولا ہے؟ نہ میں ایک سادہ جا آدمی، نہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس اپنا کام کرتا ہوں، میں نے تو کسی کو وہ نہیں بولا۔ آپ لوگ بولتے رہے، پھر مجھے بھی غلط الفاظ بول رہے ہیں آپ۔ وہ کہتا ہے یار کام، میں نے بولا میں نے کرنا ہی نہیں ہے تیرے پاس، بس ختم، ہفتے کو میں کام پر نہیں آؤں گا، پیسے ہیں تو دے دو، نہ تو بعد میں مجھے دے دینا۔ وہ جاننے والا تھا، ادھر سے بندہ لے گیا۔ اب میں جو نا جی مجھے صدر کریم سینٹر کا پتہ تھا، جو ادھر بڑے بڑے مارکیٹیں ہیں، ادھر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، تو وہ جی میں صدر چلا گیا۔ صدر کو جلدی گیا میں، ہم لوگ جو جلدی اٹھتے تھے، پھر وہ اذان ٹائم کو کپڑے شپڑے استری کیے، نایا شاید ناشتہ ماشتہ کر کے وہ 7-7:30 بجے فارغ ہو گئے، تو میں نکلا ادھر، صدر نکل گیا۔ وہ تو وہاں تو جو ہے نا کیا ہے سنا، جو ہے نا کیا ہے سنا، وہ مارکیٹ بھی بند تھی۔ خیر جو ہے نا کیا ہے سنا، خیر میں جو ہے نا کیا ہے سنا پہنچا، ادھر ادھر گھومتا رہا، جو ہے نا کیا ہے سنا، وہ کراچی شہر تھا، جو ہے نا کیا ہے سنا، میں نے مارکیٹ پہ اتنا دھیان نہیں دیا، تو میں نے وہ دیکھتا رہا، بڑا خوش ہوتا رہا یار کتنی کتنی بلڈنگیں ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے، بڑا مزیدار ہے یار کراچی شہر۔ یہ تو بہت اچھے شہر میں آ گیا ہوں، یہاں کے تو بندے بہت اچھے ہیں، بڑے اچھا بلڈنگاں بنایا ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے نا تھا نا، جو ہے نا کیا ہے سنا، مارکیٹیں تو مجھے ویسے ہی بھول گئی۔ وہ مارکیٹ کی طرف نہیں میں گیا، میں ادھر ادھر گھومتا رہا، وہ اترے، وہ تھوڑا پیچھے اتارا مجھے، میں نے سمجھا، میں نے بولا ابھی مارکیٹ آ گئی، مارکیٹ شروع ہو رہی تھی، میں نے بولا مجھے بس ادھر ہی اتارا، میں ادھر مارکیٹ اترا، ادھر مارکیٹ ہی نہیں، مارکیٹ آ گئی تھی۔ وہ میں ادھر ادھر گھومتا مجھے تو بہت مزہ آیا، 2-3 گھنٹے لگ گئے گھومتے، بڑا مزے کے ساتھ ہوش ہوتا رہا۔ میں نے بولا ابھی مزیدار لوگوں کے پاس میں آ گیا ہوں۔ خیر جی وہ جو ہے نا کیا ہے سنا، وہ تقریباً جو ہے نا کیا ہے سنا 11:30-12 بجے جو ہے نا، میں نے کہا 11:30 بجے کا ٹائم تھا، وہ مارکیٹ گیا، وہ جس دکان کے پاس میں جاؤں تو وہ جو ہے نا کیا ہے سنا، وہ مجھے دیکھے، میں یار میں درزی کا کاریگر ہوں، تو وہ میں نے کام پہ ضرورت ہے تو مجھے بٹھا لو۔ وہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، کہتے بھائی جاؤ، میں پھر ادھر دیکھتا یار میں نے کپڑے تو میں نے نئے پائے ہوئے ہیں، صحیح پائے ہوئے، استری والے پائے ہوئے ہیں، کالر شالر بھی ٹھیک ہے، سب کچھ جوتی شوتی کنگھی شنگھی ٹھیک ہے، ادھر ادھر دیکھ کے جو ہے نا کیا ایسا نہ کہہ رہا تھا جاؤ بھائی۔ تو اسی طرح کافی دکانوں پہ میں نے جو ہے نا کیا ایسا نہ پھرا، کافی دکانوں میں پھرنے کے بعد جو ہے نا کیا ایسا نہ مجھے کسی نے نہیں بٹھایا، سب میری طرف دیکھیں، تو ان کے پاس تو وہ مارکیٹ تھی، وہ صدر کی، کریم سینٹر، گولڈ سینٹر، وہ بڑی بڑی دکانیں، سائڈ میں بڑی بڑی سڑکیں، وہ تو میں نے دیکھی نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر جو ہے نا کیا ایسا نا، وہ جو ہے نا کیا ایسا نا میری طرف دیکھیں، بھائی جاؤ اپنے پینڈ میں جا کے کام کرو، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا تم۔ خیر ایک دکان میں گیا، وہ بڑی دکان تھی، وہ کیا ایسا نا، تو اس کے پاس پہنچا، میں نے بولا جی السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔
میں نے بولا جی میں درزی کا کام کرتا ہوں تو کاریگر ہوں، مجھے اگر آپ کو کاریگر کی ضرورت ہے تو مجھے بٹھا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ مجھے ادھر ادھر دیکھنے لگا، دیکھنے کے بعد سوچنے لگا، میرے کو بولا کدھر کام کرتا تھا؟ یار میں نے بولا وہ میں ناصر کالونی میں کام کرتا تھا، تو جو ہے نا کیا ہے ادھر سے پھر میں نے چھوڑ دیا ہے، اب میں ادھر آ گیا ہوں، آپ کو ضرورت ہے تو بٹھا دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ سوچنے کے بعد وہ اصل میں نا اس کے پاس 2 کاریگر تھے، وہ بھاگ گئے تھے، اس کے پاس کام بہت سارا پڑا تھا، وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، وہ دوسرے دن ہی مجھے پتہ چلا گا جب اس نے مجھے بتایا۔ تو جو ہے نا کیا ہے اس نے مجھے جو ہے نا کیا ہے کہا، جو ہے نا کیا ہے دیکھنے کے بعد اس نے کہا اچھا میرے پاس ایک سوٹ پڑا ہے، میں آپ اسے بنا دیں، میں دیکھ لوں گا۔ وہ ایک سوٹ پڑا تھا اس کے پاس، کوئی کسی مزدور آدمی کا، کوئی پتہ نہیں اس کا نوکر تھا یا کوئی پتہ نہیں کون تھا، وہ کٹا ہوا ایسے پڑا ہوا تھا۔ میں یہ سمجھ آ گئی جو ادھر جو کپڑے سارے کٹے والے پڑے ہیں یہ سارا مجھے نہیں دے رہا، ادھر سے ایک سوٹ لے کے آیا ہے، تو مجھے شک پہ گیا جو اس کو جو ہے نا کیا ہے یہ بھی دوسرے دکانوں والوں کا یہ سمجھے جو یہ پاگل آدمی پتہ نہیں کہاں سے آگے درزی، چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے جی مجھے سوٹ دیا، وہ 1.5 گھنٹے میں نے اس کو بنو کے اس کے ہاتھ میں دے گیا۔ وہ مجھے بناتا ہوا بار بار اس کی آنکھ میری طرف لگی ہوئی تھی، میں نے تو اس کی طرف ایک دفعہ دیکھا، میں نے کیا دیکھنا تھا، میرے تو کام ہی کرنا تھا، بنا کے خیر دے دیا اس کو۔ سوٹ بنا کے دیا، وہ جناب وہ 2-2:30 کا ٹائم تھا، میرے خیال میں 2:30 کا ٹائم تھا، پتہ نہیں 3 کا۔ اس نے جناب روٹی منگوائی، اب وہ روٹی آ گئی، بوتل آ گئی، چٹنی آ گئی، وہ سارا سامان میرے پاس آ گیا، میرے کو بیٹھو ادھر کھاؤ۔ میں تو صبح تھوڑا ناشتہ کر کے آیا تھا، پھر ٹور کے تو ویسے میں تھکا ہوا تھا، مجھے تو بھوک ہی بہت لگی تھی۔ وہ 3 روٹیاں تھی، 3 روٹیاں میں کھا گیا، وہ بوتل بھی پی گیا، چٹنی بھی پی گیا، وہ سلاد تھا سارا کھا کو تے سائڈ پہ رکھ کے بیٹھا ہوں۔ پھر وہ میری طرف دیکھا، اس نے ایک بندے کو فون کیا، آیا، وہ چائے لے کے آ گیا، وہ کیتلی لے کے آیا، چائے 1.5 کپ تھی، وہ بھی پی کے میں نے بیٹھ گیا۔ میں کیسے بیا کام ہوگا تو میں نے اس کو بولا اور کوئی کام ہو تو مجھے دے دیں۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے جو ہے نا کیا ہے آپ ایسا کریں جو کل سے کام پر آ جانا، تو جو ہے نا کیا ہے ابھی جو ہے نا کیا ہے آپ جو ہے نا آرام کریں، تو آپ میری دکان دیکھ لیے، آپ کل سے کام پر آ جانا، اور یہ مہربانی کرنا میں نے آپ کو یہ 500 روپیہ دے رہا ہوں، تو کسی دکان اور پہ نہیں بیٹھنا، میری دکان پہ رہنا۔ میں نے بولا بھائی صاحب میں نے تو آپ کا ایک سوٹ سیا ہے، وہ اتنا بڑا آپ مجھے کھلا چکے ہیں، وہ تو پیسے بھی میں نے اور نہیں دینے، پیسے بھی تمہارے وہی گئے جو کھلایا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو پیسے اپنے پاس رکھے، تو جو نا کیا ہے تو میں کل پہ انشاءاللہ آ جاؤں گا کام پہ۔ اس نے کہا نہیں، اس نے میری جیب میں ڈال، پیسے آپ رکھ لیں، پہلے آپ نے کسی دکان سے نہیں پوچھنا، صبح میرے پاس آ جانا۔ اسی زبان سے صبح نکل گیا، اصل میں اس نے مجھے کہنا تھا 11 بجے آنا، تو صبح آ جانا، بس آپ مہربانی کریں یار، رکھ لیں یار، بھاکل مجھے پائی یار، آپ مہربانی کریں، کسی سے نہ پوچھنا، آپ کھائیں پئیں، پتہ نہیں کتنے دن آپ کو کام نہیں لگا۔ میں نے بولا یار جو ہے نا کیا ہے چلو بھی ٹھیک ہے، یہ تو بندہ بڑا چنگا مل گیا، میرے کو کھوایا پلوایا بہت سارا اس نے۔ خیر جی میں نے اس کو بولا دیکھو میں صبح آ جاؤں گا، جو ہے نا کیا ہے آپ مہربانی کر کے میرا کام کاٹ کے رکھ دینا ہے، جو ہے نا میں صبح جلدی اب کے بعد بس آ جانا، بس آ جانا، آپ فکر نہیں کریں، بالکل فکر نہیں کریں۔ میں جی بڑا خوش ہوا، میں نے بولا اللہ کا شکر ہے تیرا، مار مسا کو دکان تو ملی، وہ خود میرے کو 500 روپئے دے دے، وہ میں جیب او تو میں کراچی جڑا نا ادھر ادھر گھومتا رہا، وہ شام کو گیا، بڑا خوش ہوا، جو نا کیسا واہ بھی واہ سبحان اللہ، کام ہی مل گیا، دکاندار بڑا چنگا مل گئی، جو نا کیا ہے وہ رات سو گیا خوشی، صبح اٹھا، پھر وہ ہماری تو عادت تھی، اس نے مجھے کہا صبح کا، تو وہ تو جو ہے نا کیا ہے مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا جو مارکیٹیں کچھ کھلتی ہیں یا نہیں کھلتی، میں جی وہ صبح وہ 7:30-8 بجے میں پہنچ گیا، 7:30-8 بجے وہاں پہنچ گیا، وہ تو مارکیٹ ہی بند تھی خود۔ اب میں اس دکان کو پکڑ کے بیٹھا ہوں، ادھر ہی بیٹھا ہوں چپ کر کے، وہ ادھر جھاڑو دے رہے تھے، وہ ادھر جھاڑو دیتے، پھر میرے پاس غور سے دیکھنے لگا، بھائی ادھر کیا کرنے آیا تم، بھائی کہاں کون ہے تم؟ میں نے بولا بھائی میں نے اس کو بولا میری ناصر کالونی رہائش ہے، اور کل میں اس بندے کے پاس آیا تھا، تو کاریگر ہوں درزی کا، تو اس نے مجھے ایک سوٹ سلوایا اور کھانا وانا بھی کھلایا، اور مجھے اس نے 500 روپئے دیے، اس نے کہا صبح آ جانا کام پہ، اور میں آیا بیٹھا ہوں، یہ دکان ہی ابھی نہیں کھول رہا، پتہ نہیں کب آئے گا، مجھے تو پتہ نہیں اس کا، ہاں
اللہ خیر کرے۔ وہ بولے کہ یہاں 11 بجے 10:30 11 بجے مارکیٹ کھلتی ہے تو گھومو ادھر ٹورو پھرو، جو ہے نا کیا ایسا جو ہے نا بعد میں آ جانا۔ میں نے کیا گھومنا تھا، میں اسی دکان کو پکڑ کے بیٹھا تھا مجھے تو کام چاہیے تھا، مجھے کام مل گیا تھا۔ اب بھی وہ جو میں بیٹھا تھا پھر وہ دکان اس اتنی دیر بیٹھا رہا، وہ تو کار پہ آ گیا بندہ 10:15 بجے آ گیا کار کے ساتھ۔ مجھے دیکھنے لگا تو آیا بیٹھا ہے۔ میں نے بولا تو آپ نے کہا تھا جو صبح آ جانا، تو میں نے او یار میں نے تو میری زبان سے نکل گیا تھا صبح، وہ تو 11 بجے آپ نے آنا تھا۔ میں نے بولا یار اس کا مجھے کیا پتا تم نے کہا تو میں آ گیا ہوں۔ خیر وہ میں نے اس کے ساتھ صفائی کرنے لگا، انہوں نے کہا چھوڑو۔ میں نے بولا یار یہ کوئی بات نہیں، مل کے کر لیتے ہیں۔ وہ میں نے سارا اس کے ساتھ کام کروا کے پھر اس نے مجھے کام دیا۔ کام جو اس نے دیکھا تو وہ تو اللہ کا شکر تھا، یہ تو بہت بڑا کرم تھا۔ تو ہم کام کو بھی پورا ٹھوک کے رکھتے تھے، جو بھی ہم نے کام کیا ہے نا پورے کا پورا ٹھوکا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا تھا یار ٹھوکتا صحیح ہے۔ وہ دوسری زبان میں کہتے تھے، میں اپنی زبان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، اپنی زبان پہ جو ہے نا کیسنا کہتا ہوں۔ اب میں جو ہے نا کیسنا پھر مجھے یہ دین کا بھی پتہ چل گیا رب کے فضل سے، جو اصل دین خالص 40 سال ہو گئے ہیں، جو یہ سب لوگ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، سردار ہوں یا سب کو جو ہم غریبوں کو ٹھوکتے ہیں، اس میں میں بھی شامل، میں بھی تو غریب آدمی ہوں۔ تو ایسا مجھے بھی پتہ چل گیا۔ پھر قرآن کو سمجھنا کیا، تو قرآن سے تو اور دین نکل آیا، جو یہ دین لے کے پھر رہے ہیں تو یہ دین ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے ان کو دینوں کا منع کیا ہے۔ تو مجھے تو حق سمجھ آ گیا، وہ تو میں نے بولا واہ بھائی واہ، یہ تو بڑا مزیدار دین آ گیا ہے اللہ کا، یہ تو بڑا خوشیاں دیتا ہے مجھے۔ اب میں کھڑا ہو گیا، اب میں سب کو ٹھوکنے آیا ہوں پورا، اور ٹھوک رہا ہوں اپنی کیپیسٹی کے مطابق، زبان سے بھی سب کو، آپ کے دشمنوں کو پورا ٹھوک رہا ہوں، اور عملی طور پہ بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق پورے کا پورا ٹھوک کے بیٹھا ہوں آپ کے دشمنوں کو۔ اب آپ کی مرضی ہے، جو یہ سیاسی ہوں لوگ اور مذہبی پیشوائیت والے اور طاقتور سردار، یہ سارے مل کے مذہبی پیشوائیت ہو اور سیاسی پیشوائیت ہو اور جگیردار سردار، سارے مل کے ایک ہی ہیں۔ یہ ان کی دکانیں الگ الگ ہیں، ان کے کاروبار الگ الگ ہیں، لیکن سب مل کے قرآن کے خلاف، قرآن کا نام، اسلام کا نام، ہاں روٹی کپڑا مکان کا نام، اور نہ کیا سنا، یہ سارا مل کے نام کر کے پورے کا پورا تمہیں ٹھوک کے بیٹھے ہیں، اور میں کھڑا ہوا ہوں پورے کا پورا ان کو ٹھوکنے کے لیے۔ اے ٹھوکنے والو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مل کے ان سب کو پورے کا پورا ٹھوک دیں۔ یہ بہت ہی بڑے ظالمین انسان ہیں، مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں یا جگیردار ہوں یا سرمایہ ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے کہا ہے اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کے مل کے جو میری نعمتوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، میری رب کو، میری مخلوق کو گمراہ کر کے بیٹھے ہیں، اور میرے نام پہ جو نا کیا سنا سب کچھ لوٹ رہے ہیں، ان کو پورے کا پورا ٹھوک دو۔ اب میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو رب کو آپ ہی جواب دینا۔ میرا لہو کا قطرہ قطرہ ٹھوک رہا ہے، اور موت تک ان کو پورے کا پورا میں نے ٹھوکنا ہے۔ رب نے بھی یہی حکم دیا ہے، اور میں بھی اسی لیے کھڑا ہوا ہوں تمہارے دشمنوں کو پورے کا پورا ٹھوکنے کے لیے۔ اے عوام ساری میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ادھر بھی عذاب میں ہو، اور مرنے کے بعد بھی تمہیں عذاب ضرور ملے گا، کیونکہ ہم آگے ہیں۔ 40 سال ہو گئے ہمیں دھکے کھاتے ہوئے، اصلی پیکے ہیں، اصلی ٹھپا رکھتے ہیں، اللہ دین کا چراغ رکھتے ہیں، اور پورے کا پورا میرے پاس عالمی نظام ہے، اور ایسا نظام ہے جو ہر
اور خوشیاں تمہیں دے گا اس جہنم سے نکال کر، آنن فانن جنت دے گا، ادھر بھی جنت اور مرنے کے بعد بھی جنت، ادھر بھی مزے سے کھاؤ مرنے کے بعد بھی مزے سے کھاؤ، اللہ اور رسول تم سے بہت خوش ہوں گے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، کس دن چلیں گی آگے دیکھنا ہے۔